ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 38 اور 39 ہے سورۃ البقرہ کی، یہ آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ کھا لیا تو ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اکٹھے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اطاعت کر لی، اتباع کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ ہی کسی چیز کا غم ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ دہاڑے قیامت کے بھی کامیاب ہوگا۔ والذین کفروا، اور وہ جو انکار کریں، کفر کریں، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ مؤمنین کو بشارت دیتے ہوئے، خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی، اور یہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آئی، تمہارے پاس ایک روشن کتاب آئی، اور فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت بنا کے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے۔ جس نے قرآن کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسے کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ دوسرا، ہدایت سے مراد ہادی برحق ہیں، یعنی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جس نے مدینے والے آقا کی پیروی کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اسے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کے اندر شامل فرما لوں گا، اور نزع کے وقت جو سختی آتی ہے، جو مشکل آتی ہے، میں اس مشکل سے بھی اسے بچاؤں گا، اور جو پل صراط سے گزرتے ہوئے غم آتا ہے میں اس غم سے بھی اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اور جھٹلانے والوں کے لیے کہا کہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دو آیات اگر آپ ایک حکایت سے سمجھنے کی کوشش کریں تو زیادہ یہ سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی۔ بادشاہ ہے جس کا نام ہے اورنگزیب عالمگیر، یہ بہت عبادت گزار اور تہجد گزار آدمی تھا۔ اورنگزیب عالمگیر، اس کے پاس ایک بہروپیہ آیا۔ بہروپیہ سمجھتے ہیں جس کا کام ہے روپ بدل بدل کے لوگوں کے سامنے آنا، کبھی کسی صورت میں، کبھی درویش کی صورت میں، کبھی چور کی صورت میں۔ وہ بہروپیہ آیا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگا بات یہ ہے میرا نام کندن بہروپیہ ہے، اور میں مختلف شکلیں تبدیل کر کر کے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، لیکن مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ آپ کے علم کا بڑا ڈنکا ہے، بڑا شہرہ ہے، لوگ بڑی آپ کی تعریف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جو اورنگزیب عالمگیر ہے اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہنے لگا اگر میں آپ کے پاس روپ بدل کے آیا، آپ مجھے پہچان نہ سکے تو پھر مجھے بتائیے مجھے کیا انعام دیں گے؟ تو کہا پھر تجھے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں اپنا جو میرے پاس فن ہے اس فن کا آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں۔ اسے پتہ چلا چند دنوں کے بعد بادشاہ نے مرہٹوں پر حملہ کرنا تھا۔ وہ حملہ کرنے کے لیے جب اپنی فوج کو لے کے اور اپنے تیر کمان اور ساری چیزیں اپنی تلواریں لے کے جب مرہٹوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو جو مرہٹوں کی تعداد تھی وہ زیادہ تھی اور وہ قلعے کے اندر بند تھے، اور جب وہ قلعے کے اندر بند تھے تو ان پر حملہ کرنا بڑا مشکل تھا۔ وہ اندر سے تیر لگاتے، ادھر سے فوجی زخمی بھی ہو جاتے اور بہت سے شہید بھی ہو جاتے۔ اس کو کسی نے کہا کہ یہاں پہ ایک درویش کامل نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی موجود ہے، جاؤ اس سے دعا کرواؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور نصرت عطا فرمائے اور کامیابی تمہارے قدم چومے۔ اب وہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر وہ چلا، اس نے دیکھا کہ ایک اللہ کا ولی ہے، اس نے سر نیچے جھکایا ہوا ہے، ہاتھ کے اندر تسبیح ہے، سر کے اوپر اس نے امامہ باندھا ہوا ہے اور امامہ شریف باندھ کے مصلی بچھا کے وہ اللہ اللہ کر رہا، لوگوں کی لائنیں لگی ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک اس سے دعا کروانے کے اندر پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر آیا، اس نے کہا یار میں نے بھی دعا کروانی ہے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا، کہنے لگا تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے ملاقات کرنی ہے درویش کامل سے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ اگر تو بادشاہ ہے تو اپنے ڈیرے پہ ہوگا، یہاں پہ تو ہر ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ہر ایک بندہ جو بھی آتا ہے وہ اپنی باری پہ آ کے درویش کامل سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اب اورنگزیب عالمگیر لائن کے اندر لگ گیا۔ اب کافی دیر گزر جانے کے بعد جب بادشاہ کی باری ہے وہ ملا اور اس نے سلام کیا، ہاتھوں کو چوما اور چوم کر کے کہنے لگا حضور یہاں پہ دین اسلام پہ بڑا مشکل وقت آیا ہے، آپ دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اب وہ جو درویش کامل تھے انہوں نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے آپ گھبرائیں نہیں، آپ جائیں، آپ کب حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی آج ہی۔ اس نے کہا آج حملہ نہ کریں، کل حملہ کریں اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ حملہ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے درویش کامل کی بات کو مانا، اگلے دن حملہ کیا اور ظہر کے بعد جب انہوں نے حملہ کیا دروازے کو توڑا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اس قلعے پر انہوں نے فتح اور آزادی کا جھنڈا لہرا دیا اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو فتح اور نصرت سے ہمکنار فرما دیا۔ اب جب اورنگزیب عالمگیر وہ اس جنگ کے اندر کامیاب ہوا، اس کے دل کے اندر خیال آیا یہ سب اس درویش کامل کی دعا کی برکت سے ہے۔ اب وہ وہاں پہ پہنچا اور جا کر کے کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہم درویش لوگ ہیں، ہمیں مال اور دولت سے کیا کام، آپ جائیں کسی فقیر کو، آپ جائیں کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کسی بیوہ کی خدمت کریں، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ جائیں۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کو اتنا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اب جب اس نے کہا میں دینا چاہتا ہوں، درویش نے کہا نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی بات۔ جب اورنگزیب عالمگیر وہاں سے مایوسی کی حالت میں لوٹنے لگا، جو ہی اس نے چند قدم واپس کیے، پیچھے سے وہی بہروپیہ، وہی جس کو وہ درویش کامل سمجھ رہا تھا، وہ آیا اور آ کر کے بادشاہ سلامت کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا دیکھا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا مجھے پہچان نہیں سکیں گے، میں ایسا روپ بدل کر کے آؤں گا، میں کوئی درویش کامل نہیں ہوں، میں کوئی ولی کامل نہیں ہوں، میں وہی کندن بہروپیہ ہوں اور میں روپ بدل کر کے آپ کے سامنے آیا لیکن آپ مجھے پہچان نہیں سکے۔ اور اب آپ نے کہا تھا مجھے منہ مانگا انعام دیں گے، کہا مانگو کیا مانگتے؟ اس نے کہا یہ جو سونے کا تاج تو نے اپنے سر پہ سجایا ہوا یہ مجھے چاہیے۔ بادشاہ نے اس کو دیا اور اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ 1-2 دن گزرے تھے وہی کندن بہروپیہ آیا اور کہنے لگا مجھے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے ملاقات کرنی ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آخری بات ہے۔ کہا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات ہو گئی، جب وہ بادشاہ سے ملا اس نے ان کا تاج ان کے سر پہ رکھا اور کہنے لگا مجھے یہ نہیں چاہیے اور مجھے یہ جو ہیرے ہیں یہ جو جواہرات ہیں یہ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ پہلے تو نے بڑے روپ بدل کے یہی ہار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور جب تجھے یہ مل گیا اب تو کہتا ہے کہ مجھے چاہیے نہیں۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ذرا بات یہ ہے میں نے اللہ کے نیک بندوں کا روپ اپنایا
صرف میں نے اپنا ظاہر ان جیسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا کہ لوگ میرے قدموں میں آ کے ڈال دیے اور بڑے بڑے بادشاہ میرے ہاتھ چومنے لگے۔ اگر میں دل سے باطناً اگر سچ مچ میں اللہ کے رسول کا غلام بن جاؤں تو میرا اللہ مجھ پہ کتنی رحمت نازل فرمائے گا۔ کہنے لگا یہ تو میرا جھوٹ تھا، یہ تو میرا صرف ایک بہروپیہ کا فن دکھانا مقصود تھا، اور آپ جیسا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ مجھ سے دھوکہ کھا گیا۔ اگر میں سچ مچ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول کا غلام بن جاؤں پھر میرا اللہ مجھ پہ کتنی رحمتیں نازل کرے گا، پھر میرا اللہ مجھے کتنا انعام عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اور اس اتباع سے ظاہری اطاعت بھی مراد ہے اور باطنی اطاعت بھی مراد ہے، اس نے اندر سے اور باہر سے ہر اعتبار سے ہدایت کو اپنا لیا، تو پھر قرآن کہتا ہے ان پر کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر شے اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہے تو فرمایا والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر کی غلاظت سے محفوظ فرمائے، اور ہدایت اور ایمان کا جو نور ہے، جو اجالا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کے اندر اس ہدایت کے نور کو منتقل فرمائے۔ اور اللہ ہم جب پیدا ہوئے اس وقت بھی ہم مومن تھے، اب بھی الحمدللہ دعویٰ تو ہے کہ ہم مومن ہیں اور سرکار کے غلام ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں سرکار کی غلامی میں ہی محفوظ رہنا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔